بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ پارٹ 2 ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور پھوپھیاں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں اور ان کی اولاد، سمرہ بنت جندب سے حارث پیدا ہوئے، لبنہ بنت حاجرہ سے ابو لہب، فاطمہ بنت عمر سے ابو طالب، عبد مناف، زبیر، عبداللہ، بیضہ، عاتقہ، برہ، امیمہ اور ارضی، حالہ بنت وحیب سے حمزہ، مقوم، حجل اور صفیہ، نتیلہ بنت جناب سے عباس اور ضرار پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبین کو اپنی ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں منتقل ہوئے 2 ہی ماہ ہونے پائے تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی ننیحال بنو عدی بن نجار میں انتقال فرما گئے اور دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ ترقے میں ایک باندی ام ایمن 5 اونٹ اور کچھ بکریاں چھوڑی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت آپ اصحاب فیل کے واقعے کے 55 روز بعد 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت اس خاک دان عالم میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اترتے ہی اپنے دونوں ہاتھ ٹیک دیے، سر آسمان کی طرف اٹھایا، بدن سے تیز کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، ختنہ کیے ہوئے، نال کٹا ہوا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ستارے بہر تعظیم جھک گئے، حرم شریف منور ہو گیا، مکے کی پست زمین اور ٹیلے چمک اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام کے محلات اہل مکہ کو نظر آنے لگے، شیطانوں کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، مدائن میں کسرا کا محل پھٹ پڑا اور اس کے 14 کنگورے گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے قبضے میں آ جائے گا۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد ہوئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوششیں کی گئی مگر بے سود۔ ہمدان و قلم کے درمیان بحیرہ وہ سادہ جو 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا خشک ہو گیا، اس کے کنارے بت پرستی ہوتی تھی۔ شام و کوفے کے درمیان وادی سما کی وہ ندی جو خشک تھی لبالب بہہ نکلی، غرض کہ پورے عالم میں ایک حیرت انگیز انقلاب کی علامت ظہور پذیر ہونے لگی۔ پہلے جب آقا کی ولادت ہوئی، پہلے کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، پھر ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر یہ دولت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ظاہر ہوئی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو آپ کے دادا کی ننیحال بنو عدی میں لے گئی۔ جب واپس آئی تو راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرما گئی۔
عبد المطلب اور ابو طالب کی کفالت۔ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آئی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا نے قبول کی اور حق کی کفالت ادا کی اور آپ کو ہر معاملے میں اپنی اولاد پر مقدم رکھا۔ شام کا پہلا سفر۔ جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ اپنے چاچا ابو طالب کے ہمراہ تجارتی قافلے میں شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو بحیرہ راہب نے آپ کو ان نشانیوں کی وجہ سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ سارے جہان کا سردار ہے، اللہ اس کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ تم انہیں مکہ واپس لے جاؤ ورنہ یہودی انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ابو طالب آپ کو شہر بصرہ سے ہی واپس لے آئے۔